نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ-E-Rabbil Alamin صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت سے ابتدا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ-رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اس سورت کی ابتدا الحمد سے ہوئی ہے۔ الحمد کا معنی ہے تعریف، رب تعالیٰ کی تعریف، یعنی اس پورے قرآن میں رب تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس الحمد سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ پورا قرآن اللہ کی تعریف میں یہ پورا قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی اتنی تعریف کے لائق نہیں ہے جتنی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریف، سب طرح کی تعریف، یعنی دنیا کے لوگ بعض اوقات اپنے بادشاہوں کی درباری اپنے بادشاہوں کی تعریف کرتے ہیں، کوئی کسی شاعر کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی مصنف کی تعریف کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ جتنی طرح کی تعریف آپ اور لوگوں کی کرتے ہیں اور مخلوق کی کرتے ہیں، مخلوق میں سے کسی بندے کی کرتے ہیں، تو ساری تعریفوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں اجر بھی ملے گا اور اللہ پاک کی قدرت کا ہمیں پتہ بھی چلے گا، اور اللہ پاک کی تعریف کے بول بولنے سے اللہ پاک ہمیں بے انتہا نیکیاں عطا فرمائے گا اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ اگر رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ عام صورتحال میں دیکھا جائے تو اولاد کو پالنے والا تو ان کا والد ہوتا ہے، اس کو بھی رب کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اس رب سے مراد وہ رب ہے کہ جو پوری مخلوقات کی اس انداز کے ساتھ پرورش کرے کہ جو اس کی حالت کے مناسب ہو۔ یعنی جو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کس انداز کے ساتھ پرورش کرنی ہے، یعنی ان کو کون سی چیز کھلانی ہے، ان کو اس کے مطابق چیز کھلائے، اور انسانوں کو کیا چیز کھلانی ہے، ان کو اس کے مطابق چیز کھلائے، پرندوں کو کیا چیز کھلانی ہے، ان کو اس کے مناسب رزق عطا فرمائے، اور جانوروں کو کیا چیز عطا فرمانی ہے تو ان کے مناسب ان کو چیز عطا فرمائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ العالمین، عالمین، تمام جہانوں کا۔ عالم کے بارے میں ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہوں نے بتایا تھا کہ عالمین، عالم جو ہے وہ 7 ہے۔ ایک عالم ارواح ہے، جب ہماری روحیں وہاں پر اکٹھی ہوئی تھی، یعنی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، جسمانی حالت کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا تو اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اور دوسرا عالم برزخ ہے، عالم برزخ ہے، اور تیسرا عالم حسوت ہے، اور چوتھا عالم جبروت ہے، اور پانچواں عالم ناسوت ہے، اور چھٹا عالم ملکوت ہے، اور ساتواں عالم لاہوت ہے۔ یہ 7 عالم انہوں نے بتائے تھے۔ تو یہ 7 عالم ہیں، یعنی جتنے عالم ہیں ان سارے 7 کے 7 عالم کا پالنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس بات کا یقین جب ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گا تو پھر ہم کسی حکمران سے، کسی آدمی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور اس بات کا ہمیں ڈر بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں روزی کون پہنچائے گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وہ رب العالمین ہے۔ جتنے عالم ہے سارے عالم کو روزی پہنچانے والا رب ہے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب کی ذات ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر چیز کو دے رہی ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کیوں نہیں۔ اس کی اگر ہم
اپنے دل کے اندر بات کو بٹھا لیں تو ہمیں دنیا کے اندر کسی آدمی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا اور ہمیں روزی کے بارے میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔